السلام علیکم جی. 2013 کے الیکشن کی بات ہے. ہم ایک ریڈیو پہ کام کیا کرتے تھے اور اس ریڈیو پہ ہم نے مختلف شخصیات کو انوائٹ کرنا شروع کیا. انہی دنوں کی یاد ہے جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب اور اس طرح کے بہت سارے ادیب اور شعراء جو ہیں. خیر عطاء اللہ قاسمی صاحب تو ہمارا کرش ہیں، لیکن باقیوں کی بات، بہت سارے ادیب اور شعراء ہمارے پروگرام میں آنا شروع ہوئے. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن ایک دن ایک دوست کا فون آیا کہ یار ایک ہمارے جاننے والے ہیں، بڑے پرومزنگ آدمی ہیں، تو آپ ان کا انٹرویو کر لیں. میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں. انہوں نے کہا جی وہ بلوچستان کے ایک سیاست دان ہیں، بہت پرومزنگ آدمی ہے، مستقبل میں وہ آپ کو بڑا ہیلپ فل بھی ہو سکتے ہیں. پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے وہ دوست جنہوں نے ان کا انٹرویو ہمیں ریکمینڈ کیا تھا، وہ ہر چوتھے کے دن جو ہیں وہ کوئٹہ پہنچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی پتہ چلتا ہے کہ وہ آصف غفور صاحب کے مہمان ہیں، کبھی ان دوست کے بارے میں پتہ چلتا کہ وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے مہمان ہیں. انوار اللہ کاکڑ صاحب سے جی یہ تعارف ہے. وہ آئے، 1 گھنٹے کا میں نے انٹرویو کیا، انہوں نے مجھے حیران کر دیا. میرا خیال یہ تھا کہ بلوچستان سے کوئی نوجوان آیا ہے، نوجوان ہی ہے جی، ہم سے تو چھوٹے ہی ہیں، تو وہ کوئی بٹرنیس کی بات کرے گا. یہاں پہ تو یہ ہم سے نام نہاد سرائکی نہیں سنبھال لے جاتے. مطلب سرائکی لینگویج جو ہے وہ پنجابی کا ایک لہجہ ہی ہے نا. یہ جناب بلوچستان سے بھاگ کے آ کے پنجاب کے بارڈر پہ آباد ہو جانے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے ایک ایکسنٹ کر لیا اڈاپٹ کر کے، تو انہوں نے کہا جی ہماری قومیت بھی الگ کریں زبان کی بنیاد کے اوپر. تو خیر وہ اب ان کے اپنے اندر بھی پھڈا ہے نا. ریاستی سرائکی کچھ اور ہوندی ہے اور ایڈے علی سرائکی کچھ اور تھیندی ہے. ٹھیک ہے، تو ریاستی اور نان ریاستی کا بھی تو پھڈا ہے جی وہاں پہ. پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، بکر اور ڈیرہ اسماعیل کے خان کی طرف پھر وہ 3 حصے بنتے ہیں بھائی. تو اور پھر جھنگ کو کدھر ڈالیں گے؟ جھنگ میں تو جو بولی جاتی ہے وہ تو جانگلی بولی جاتی ہے، وہ تو سرائکی نہیں ہے. لیکن وہ تو خیر دعوے دار ہیں کہ ساہیوال بھی سرائکی بولتا ہے جناب. ان کی چولیں آپ دیکھیں، اندازہ کریں. یہ جن صاحب نے یہ سرائکی کا لفظ دریافت کیا تھا اور جہاں پہ بیٹھ کے کیا تھا، اس کے اوپر خالد مسعود خان صاحب جی بہت بڑے کالمسٹ ہیں، آج کل یوتھیے ہوئے پڑے ہیں، بڑے بدبودار قسم کے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر پوری تحقیق کر کے کالم بھی لکھا ہے اور شاید کسی کتاب میں بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ سرائکی کا لفظ تخلیق کن صاحب نے کس مکان میں بیٹھ کے کس وقت کیا تھا، کس حالت میں. تو ساری انہوں نے حالت بھی بیان کی ہوئی ہے. ان کا کالم بڑا قیمتی ہے، پڑھنے والا ہے. اینی ہاؤ، تو یہ صاحب جو ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب سے میری ملاقات ہوئی. میرا خیال تھا کہ یہ بٹرنس کی بات کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور میں نے ان کو کنٹرول کرنا ہے کہ میں نے لائیو لے کے بیٹھا ہوں ان کو، اور لائیو کوئی ایسی بات نکل نہ جائے. میں پورا کانشیس ہے کہ اے پائی انہوں نے میں کتے ادھر ادھر نہیں ہون دینا ہے. ذرا مطلب کہ وہاں کے جن لوگوں کا مسئلہ ہے وہ فوج کو گالی دیتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں مسنگ پرسن ہیں اور حقوق کی بات کرتے ہیں اور بلوچستان کے لوگوں کی. تو یہ بات تو ہو، لیکن ذرا اس کو ملفوف کر لیا جائے، لپیٹ لیا جائے، کیونکہ لائیو ٹرانسمیشن میں کیمرہ آپ کی گچی ناپ سکتا ہے آگے. تو ہم یہ سارا کچھ سوچ کے بیٹھے تو پتہ چلا کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں، ان کے خیال میں پاکستان کی فوج جو ہے وہ دنیا کی بہترین سوشل ویلفیئر کرنے والی فوج ہے. انہوں نے ہمیں منصوبے گنوانے شروع کیے. بلوچستان کے اندر فوج نے کون کون سے ویلفیئر کے منصوبے لگائے. اچھا، ہمیں حیران ہی کر دیا انہوں نے. پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح وہ شر پسند جو کہ بلوچستان کے معدنیات پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھے بیچنا چاہتے ہیں، ان کا ختم کیا جانا بہت ضروری ہے. انہوں نے ہمیں یہ بھی قائل کیا. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو سارا بلوچستان کے حقوق کی بات ہوتی ہے، یہ سارا پروپیگنڈا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہاں پہ لوگوں کو حقوق حاصل ہے، یہ سارا کچھ. اچھا، اردو بھی ان کی بہت نکھری ہوئی تھی. میں وہ 2013 کی بات کر رہا ہوں. اردو بہت نکھری ہوئی تھی. ایسے لگتا تھا جیسے میں کسی اپنا بلوچستان کے کسی صاحب سے بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک عام لاہور کے یا کراچی کے رہنے والے شخص سے، جن کی اردو نیوٹرلائز ہو چکی ہے، ایک نیوٹرل ایکسنٹ میں بولی جاتی ہے، اس میں اردو بھی ان کی بہت مناسب تھی. سوچا شاید یہ ایچیسن کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن پتہ چلا نہیں.
وہ کیڈٹ کالج کوہاٹ کے پڑھے ہوئے. تو کوہاٹ بھی تو کسی زمانے میں پنجابی سپیکنگ ہی تھا نا. پھر یہ افغانستان سے آ کے ہمارے پختون بھائی قابض ہوتے گئے تو یہ علاقہ پختون علاقہ ہو گیا. ورنہ تو 1911 کی آبادی کے اندر تو یہ پنجابی علاقہ لکھا گیا ہے نا, جو 1911 کی جو مردم شماری کروائی تھی انگریز نے اس کے اندر. تو یہ ان سے جی انوار اللہ کاکڑ صاحب سے یہ میرا انٹریکشن تھا. وہ آدھے گھنٹے کا انٹرویو شروع ہوا اور جب انہوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کی تو ہم اس شوق میں یا اس جوش و خروش میں کہ چلے مطلب کہ فوج والوں کے ہاں ہمارے بھی نمبر ٹنگے جائیں گے کہ ہم نے کس طرح ان کی تعریف و توصیف کے پل باندھنے والے ایک شخص کو آدھا گھنٹہ نہیں 1 گھنٹہ مائک پہ بٹھائے رکھا. میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد ان کی فرمائش, آدھا گھنٹہ تو میرا اوریجنلی مائنڈ میں تھا لیکن گفتگو چلی تو 1 گھنٹہ گزر گیا اور ہمارا 2 گھنٹے کا پروگرام تھا. تو ہم نے اس کو ڈریگ کر لیا اور 2 گھنٹے کا وہ بڑا بھرپور انٹرویو ہوا. اور انہوں نے بلکہ بعد میں وہ فرمائش بھی کی کہ مجھے اس کی آڈیو کاپی دے دے. میرا خیال ہے میں نے وہ CD پہ رائٹ کر کے ان کو بھجوایا تھا. تو میرے لیے بڑے حیران کن تھے جی انوار الحق صاحب, ایک ایسا کریکٹر جو کہ وہ زبان بولتا ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ بلوچستان سے سننے کا خواب دیکھتی ہے. اور انوار الحق کاکڑ جو ہے وہ اس زبان میں بات کرتا ہے جو پنجاب ڈومینیٹڈ مائنڈ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بلوچستان سے سننا چاہتی ہے. تو ایسی صورت کے اندر اس بندے کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا تھا. پچھلے دنوں ہمارے دوست, اچھا اپنے دوستوں کی جو ٹویٹس ہیں ہم ان کو ری ٹویٹ کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں پرووائڈڈ کہ ہم آن لائن موجود ہوں. تو پچھلے دنوں ہم نے ممتاز بھٹی صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھا جس میں انہوں نے انوار الحق کاکڑ صاحب کی تعریف و توصیف میں زمین آسمان کے کلابے ملائے ہوئے تھے. تو میرا آسانی گل میں کہا اس کا مطلب ہے کہ بھٹی صاحب نے کوئٹہ پہنچ گئے نے, اور واقعی کوئٹہ سے ہی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. تو لیکن انٹرویو کی فرمائش بھٹی صاحب نے نہیں کی تھی. انٹرویو کی فرمائش جنہوں نے کی تھی وہ آج کل عمران خان کو پیارے ہو چکے ہیں اور عمران خان کی عبادات کا ذکر کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ رات کو کتنے بجے اٹھ کے کون سی تسبیح پڑھتا ہے, دودھ پینے کے بعد یعنی کہ 12 بجے کے بعد جو ہے وہ کون سی تسبیح پڑھتا ہے اور پھر وہ تہجد کب ادا کرتا ہے. تو وہ ہمارے دوست جو ہیں وہ ان کی عبادات, عمران احمد خان نیازی کی عبادات کے اندر بنظر غائر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان کا بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر بیان اپنا ذکر اس پریوش کا اور بیان اپنا, ٹھیک ہے, ذکر اس پریوش کا اور بیان ہمارے دوست کا. تو پھر تو میرا مطلب ہے کہ فرشتے قطار اندر قطار اترتے ہیں بلکہ ساتھ میں پریاں بھی اتر آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ دوست جنہوں نے فرمائش کی تھی وہ عمران خان کو پیارے ہو گئے اور وہ انوار الحق کاکڑ کے نقش قدم پہ یا صراط مستقیم پہ نہ چل پائے, ٹھیک ہے. وہ ایسے لوگ بھی تھے نا جو ڈیپوٹیشن پہ بھیجے گئے تھے پی ٹی آئی میں اور پی ٹی آئی کو وہ سچ سمجھ بیٹھے, وہ پی ٹی آئی کو سچ سمجھ بیٹھے نا کہ یہ حالانکہ یہ سراب تھا, دھوکہ تھا. ٹرانسفر ہوئی پی ٹی آئی میں اور وہ پی ٹی آئی سے دل لگا بیٹھے. اب پی ٹی آئی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. روتے ہیں چھم چھم نین, اجڑ گیا چین, دیکھ لیا تیرا پیار. یہ والا نغمہ ان کے ہونٹوں کے اوپر رقصاں ہے. روتے ہیں چھم چھم نین, اجڑ گیا چین, میں نے دیکھ لیا. بابا ماما تیرے ڈیپوٹیشن دے کے لیا سی ہوتے. تو خیر انوار الحق کاکڑ صاحب مقامی جو پولیٹکس ہے اپنا بلوچستان کی اس میں فوج کے نمائندے, آپ انہیں ایجنٹ یا ٹاؤٹ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ سمجھے جاتے ہیں. فوج نے وہاں پہ, پاک فوج نے وہاں پہ ایک پارٹی بنائی تھی جس کا نام تھا بلوچستان کی باپ پارٹی, بلوچستان ایسوسی ایشن اور پتہ نہیں کیا تھا یار. بہرحال باپ پارٹی بنائی گئی تھی. یہ باپ پارٹی کے اندر تھے, باپ پارٹی کے اندر 2 گروپ تھے. ایک وہ سنجرانی صاحب جو ہیں, صادق سنجرانی صاحب جو تھے ان کا گروپ تھا اور ایک کاکڑ صاحب کا گروپ تھا. انوار الحق کاکڑ اور سنجرانی صاحب 2 الگ الگ گروپ تھے, مفادات کے حوالے سے بھی اور مائنز کے حوالے سے بھی, ٹھیک ہے, 2 الگ الگ گروپ تھے.
صادق سنجرانی صاحب کا جھکاؤ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف تھا. ان کا خیال تھا کہ باپ پارٹی کو ان بلاک پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لینی چاہیے، جبکہ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ نہیں، ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کرنی چاہیے. صادق سنجرانی صاحب کے لوگوں نے جا کے دوپٹہ پہن لیا، 3 رنگ کا دوپٹہ میرا 3 رنگ دا ہے، دوپٹہ پہن لیا. انہوں نے پیپلز پارٹی کا جھنڈا پہن لیا، جبکہ انوار الحق کاکڑ ایک وفد لے کے جناب چاچو شہباز شریف کو اسلام آباد میں آ کے ملے، باپ پارٹی کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹر کا، اور انہیں کہا کہ جی ہم بلوچستان میں کل جا کے کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس کریں گے اور پی ایم ایل این جوائن کرنے کا اعلان کریں گے. اچھا، وہاں سے باہر نکل کے بیان دینے میں کہ ہم نے پی ایم ایل این جوائن کر لی ہے، یا چاچو کے بیان دینے میں کہ ہم ان کو پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں، یا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرنے کے اندر کیا حائل ہوا، وہ یہی حائل ہوا کہ اس وقت ان کے لیے کسی عادلہ ذمہ داری کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور بنیادی طور پہ اس لیے انہوں نے باپ پارٹی کو بھی 2 حصوں میں توڑا. اب دیکھیے گا ان کے جو لوگ ہوں گے وہ لڑیں گے تو باپ پارٹی کے الیکشن سے ہی، لیکن بعد میں بڑے آرام سے وہ پی ایم ایل این جوائن کریں گے. وہ لوگ جو ان کے ساتھ مل کے جناب چاچو شہباز شریف کو ملنے گئے ہوئے تھے. بہرحال اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ جو انوار الحق کاکڑ کے بارے میں ایک بات میں شرح صدر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نہ تو یہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی چوائس ہو سکتے ہیں، نہ ہی یہ شہباز شریف کی یا میاں محمد نواز شریف کی چوائس ہو سکتے. تو پھر باقی بھلا کون بچتا ہے؟ بھلا اپنی ذمہ داری تو سمجھو ہیں، ساڑھے تین رہنا، جاگتے رہنا. تو یہ 100% بلکہ 101% جو کہ میتھمیٹیکلی غلط ہے، لیکن 101% جو ہے یہ انہی کی چوائس ہے. نظام ہستی چلا رہا ہے وہ باجوہ ہے، تو باجوہ بدلتا رہتا ہے جی، یہ انہی کی چوائس ہے جی، اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. اور وہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ اسلام آباد کے ہمسائے شہر کے لوگوں کے کانوں میں رس جو ہے وہ کرتی ہے. تو اب دوسرے پرائم منسٹر ہیں، اگر پرائم منسٹر کی بات کی جائے، کیئر ٹیکر ہٹا دیا جائے، اب میر ظفر اللہ خان جمالی کے بعد یہ دوسرے پرائم منسٹر، اور الحمدللہ میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کے اندر بھی فوج کی چاپلوسی کرنے کی صلاحیت اتنی ہی تھی جتنی انوار الحق کاکڑ کے اندر ہے. اچھا، مجھے دونوں کا انٹرویو کرنے کا اتفاق حاصل ہے. میرا خیال یہ ہے کہ انوار الحق کاکڑ زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ شستہ طریقے سے، زیادہ پڑھے لکھے طریقے سے وہ کام فرما سکتے ہیں جو میر ظفر اللہ خان جمالی کروڑ طریقے سے فرمایا کرتے تھے. ویسے بھی جمالی صاحب ایچیسن کے پڑھے ہوئے تھے، تو ایتھے تھے کیڈٹ کالج کوہاٹ اور این ڈی یو یونیورسٹی اسلام آباد ہے پائن. تو یہ تو اپنا بچہ ہے نا، اپنا برخوردار ہے نا. یہ تو ویسے یار این ڈی یو جو ہے نا، بعض لوگوں کو پٹھی لڑ جاتی ہے. لوگ این ڈی یو کر کے آتے ہیں تو اس کے بعد ان کے تعلقات جو ہیں وہ فوج کے ساتھ بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، اور ان کو کانٹریکٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. محکمے کی جس محکمے میں کام کر رہے ہوں تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں، پروموشنیں مل جاتی ہیں. اسی این ڈی یو کر کے آئے تھے، چکے گئے. ہم این ڈی یو کر کے آئے تو اٹھائے گئے. اے دیکھو نا، کسی کے لیے ماں باتی تو کسی کے لیے گرم تو کسی کے لیے ٹھنڈے. چلیں جناب، انوار الحق کاکڑ صاحب کو بہت بہت مبارک ہو. انوار الحق کاکڑ صاحب 2013 میں انٹرویو دے کے جب گئے تھے، اس کے بعد کبھی ان سے رابطہ نہیں ہوا، اور ہم کرنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، اب تو وہ پرائم منسٹر بن گئے تو اب تو ہم بالکل بھی نہیں کریں گے. اور ان کے بعد ان سے کے ساتھ کوئی دوبارہ رابطہ یا واسطہ نہیں رہا کبھی بھی کسی بھی حوالے سے. ہاں، وہ جن دوستوں نے ہم سے ان کو کی سفارش کی تھی، ان کے لیے کوئٹہ جو ہے وہ 7 والا محلہ ہو گیا. ہر
6 مہینے کے بعد، ہر 3 مہینے کے بعد وہ کوئٹہ سرکاری دورے پہ تشریف لے کے گئے ہوتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.